مہمانان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے مارکہ کربلا اسلام کی بقا کا ضامن بن گیا۔ تو میں اپنی تقریر کو اس شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ جناب صدر محفل، شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے اسلام کی بقا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا بے مثال درس دیا۔ تبھی تو ایک بڑا اہل تحقیق اور ایک بڑا اہل توحید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ جناب صدر محفل، بہت بڑا فرق ہے اس مسلمان میں جو امام حسین کو دیندار سمجھتا ہے اور اس مسلمان میں جو امام حسین کو دین سمجھتا ہے۔ امام حسین دیندار کا نام نہیں بلکہ دین سے بڑھ کر ہے، اس لیے اہل توحید اور اہل تحقیق کو ایک فکرہ اور کہنا پڑا، دی پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ گاہ ہے۔ جناب صدر محفل، بہت بڑا فرق ہے اس مسلمان میں جو امام حسین کو دیندار سمجھتا ہے۔ جناب علی، امام علی جو جناب علی امام حسین علیہ السلام دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام صرف دین ہی نہیں بلکہ دین پناہ ہے۔ ارے جب دین کو کہیں پناہ نہ ملے تو حسین علیہ السلام کے سائے میں پناہ لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ سردار ندار دست در دست رسید، سب دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ حسین اور توحید کا رشتہ ہے، توحید اور حسین علیہ السلام کا رشتہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی فرد روئے زمین پر اہل توحید ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ آشنا حسین علیہ السلام میں سے نہ ہو۔ جناب صدر محفل، امام علی مقام نے دین خدا اور شریعت محمدی کی پاسداری کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ آپ کی اس عظیم شہادت نے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ جیسے کہ امام زمان علیہ السلام اپنی زیارت میں فرماتے ہیں، قد عجیبت من صبرک ملائکۃ السماوات، آپ کے صبر نے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ اور آپ نے اپنے شہادت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر محمد کا دین میرے قتل ہونے کے علاوہ کسی صورت باقی نہیں رہ سکتا تو اے تلوارو آؤ اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ جناب سامعین، جناب والا، اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک دین الہی اس قدر قیمتی تھا کہ آپ نے اس کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اور آپ نے قرآن کے بتائے ہوئے مفہوم اشکار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس میں کوفہ اور شام کے بازار میں جبکہ آپ کا سر نو کی نیزہ پر سوار تھا، آپ نے قرآن کی تلاوت کر کے شہید کی اپنی حیات کو بڑھا دی اور آپ کے خون نے فتح کا اپنے بہترین نمونہ بنا دیا۔ بس سامعین، میں اپنی تقریر کو شعر پر ختم کرتا ہوں۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سنارہ ہے تقدیر کے ساتھ۔